بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن سکو تو سنو میں خوش آمدید. ناول ہے توبہ، جو لکھا ہے صوفیہ بشیر نے. قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے آپ کو ہماری پہلی قسط پسند آئی ہوگی اور دوسری کا آپ کو انتظار ہوگا، تو ہم آپ کے لیے اب دوسری قسط لے کر حاضر ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں. شکریہ. سڑکوں پر تماشا کرنے والے سڑک پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے. رنگین روشنیوں کا مرکزی وہ نازک کامنی سی لڑکی فٹ بال پر نہایت مہارت سے اپنا توازن برقرار رکھتی ہوئی ڈانس کر رہی تھی. ہجو اپنی سانسیں روکے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے بدن اور فٹ بال کی ہر حرکت پر انہیں لگتا کہ وہ ابھی گر پڑے گی. بیچ بیچ میں منچلوں کی سیٹیاں سنائی دیتیں، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز رقصاں رہی. دائم بھی اپنی کھڑکی میں کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا. پھر اپنا کیم کورڈ اٹھا لایا اور اس منظر کی عکس بندی کرنے لگا. جیسے ہی اس کا رقص ختم ہوا، سیٹیوں اور چیخوں کا شور فضا میں بلند ہوا. اس لڑکی پر سکوں اور نوٹوں کی بارش ہونے لگی. دائم نے اس وقفے میں اپنا کیمرہ پس منظر عکس بندی کرنے کی نیت سے چاروں اطراف گھمایا. نیچے سے ہوتا ہوا اس کا کیم کورڈ سامنے کی رہائشی عمارت کی طرف گیا. وہاں بھی کھڑکیوں سے نیچے جھانکتے کچھ چہرے تھے. ایک بچے کی نظر اس پر پڑی تو ہاتھ ہلانے لگا. اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دوسرا ہاتھ ہلا دیا، اور جب کیم کورڈ گھوم کر عین سامنے والی کھڑکی کی طرف آیا تو وہاں سے نظر ہٹانا بھول گیا. کسی ساحر نے پورے منظر پہ کوئی منتر پڑھ کر پھونک ڈالا تھا. جیسے ہر شے پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی. نیچے 4 لڑکوں کا گروہ شعبہ بازی میں مصروف تھا. چیخوں اور تالیوں کا شور ہی بتا رہا تھا کہ ان چاروں کی پرفارمنس کس قدر شاندار ہے. مگر اس نے شوٹ کرنے کے بجائے آہستہ سے اپنا کیم کورڈ نیچے کر دیا. نگاہیں ابھی بھی اس کھڑکی کی طرف جمی تھی. اس طلسمی منظر کے سحر سے ابھی وہ آزاد نہ ہو پایا تھا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. پاکستان میں اس وقت اگلا دن چل رہا تھا اور یہاں ابھی رات. ابھی کچھ دن اس کے ساتھ الٹا چکر چلنے والا تھا. پھر کہیں جا کر اس کی روٹین ان اوقات کے ساتھ سیٹ ہوتی. گھر میں سب سے بات ہو گئی. حدیقہ سے بھی گھنٹہ بھر بات کر لی. اب کیا کرتا؟ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا. کچھ کام کرنے کا موڈ نہ بنا. ٹی وی چلایا تو جلد اکتا کر بند کر دیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں. کون تھی وہ سوالیہ نشان پھر اس کے سامنے ابھرا. آنکھیں کھول کر وہ سیدھا ہو بیٹھا. تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد ایک دم اٹھا اور کھڑکی کی طرف آ گیا. سامنے والی کھڑکی کے پار اندھیرا تھا. وہ وہاں سے ہٹ گیا. صبح چائے بناتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہی سوال ابھر رہا تھا جو رات بھر اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا، اور جواب تھا کہ مل ہی نہ رہا تھا. کون تھی وہ؟ کیوں مجھے لگا کہ میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں. چائے کا مگ لیے وہ صوفے پر کر بیٹھا ہی تھا کہ حدیقہ کا فون آ گیا. جلدی سے آن لائن ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے فوراً حکم کی تعمیل کی. کیسی ہو؟ یہ مت پوچھو دائم، یہ بتاؤ کہ تمہارے بغیر رہوں کیسے؟ وہ ہنس پڑا. تمہارے ساتھ سب ہیں. مجھ سے پوچھو جسے تنہا پورا سال گزارنا ہے. سب تمہارا نیم البدل تو نہیں ہے دائم؟ بہت اداس لگ رہی تھی اور شاید روتی بھی رہی تھی. تمہاری چھوٹی والدہ صاحبہ سے جھڑپ ہوئی ہے کیا جو روتی رہی ہو؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا. روئی میں تمہاری جدائی میں ہوں. اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کی رگ سے آنسو بہوں. وہ چڑ گئی. وہ ہنسنے لگا. دیکھو پلیز میرے لیے کام کرو. رونا بالکل نہیں، ورنہ میرا دل کیسے لگے گا اپنے کام میں. سال بھر کی بات ہے، پھر جیسے ہی میں واپس آؤں گا. اس نے خوش آئند مستقبل کی جھلک دکھا کر اس کی اداسی ختم کی. یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ سپنے بننے لگی. ایک بات اچھی طرح سے سن لو دائم منیب، خبردار کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا بھی، صرف مجھے سوچنا، صرف مجھے یاد کرنا، صرف میرے خواب دیکھنا. آخر میں اسے دھمکی دی اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تابیداری سے سر ہلا دیا. جیسے ہی لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا، دھیان پھر وہیں چلا گیا. کون ہے وہ؟ حدیقہ نے کیا کہا تھا؟ اور وہ لاشعوری طور پر سوچ کس کو رہا تھا؟ اگلے چند سیکنڈ میں اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. نہیں، مجھے یقین نہیں ہوتا. اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا. وہ بند تھی. وہ ہاتھ پہ مکہ مارتے واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر اس کے پاور بٹن پر انگلی رکھ دی. اس نے اپنے شک کو یقین میں بدلنا تھا اور بلا شبہ انٹرنیٹ اس سلسلے میں بہترین مددگار تھا.
السلام علیکم۔ وہ مال سے نکل رہی تھی جب دائم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، ایک نظر اس اجنبی پر ڈالی، پھر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ سوال سن کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں استعجاب ابھرا تھا۔ دراصل میں نیو یارک میں نیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ آپ کو ایک دو بار اپنی بلڈنگ کے پاس دیکھا ہے۔ آپ شاید یونین اسکوائر میں رہتی ہیں۔ یقیناً آپ اتنی مروت تو دکھائیں گی کہ میری مدد کر دیں۔ جانے کیوں اسے اس اجنبی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی اتنا بیوقوف لگ رہا تھا کہ راستہ بھول گیا ہو، اور اگر ایسا تھا بھی تو اس کی مدد کے لیے وہ وہی رہ گئی تھی کیا؟ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے لگا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیبل کار میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دائم منیب کہتے ہیں۔ اسے اس کے نام میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پیکٹ برگر نکال کر کھانے لگی۔ ہمارے ہاں اگر آپ پاس کوئی بیٹھا ہو تو اسے بھی کھانے کی آفر ضرور کی جاتی ہے۔ اس نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور شاپر میں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جزاک اللہ۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ امریکہ پہلی بار آیا ہوں۔ آپ یہیں رہتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں امریکی ہوں۔ اس نے نظریں پھر سے کھڑکی کی طرف موڑتے ہوئے آہستگی سے کہا، جسے وہ بمشکل ہی سن پایا۔ جیسے ہی وہ کیبل کار سے اتری، وہ بھی ساتھ ہی اتر آیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ تک چلا آیا۔ پھر لفٹ میں بھی وہ اس کے ساتھ داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے اثار تھے، جنہیں محسوس کر کے دائم دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کا اپارٹمنٹ بھی اسی فلور پر ہے؟ وہ ناگوار لہجے میں اسے جتا گئی۔ نہیں، میرا اپارٹمنٹ تو اس بلڈنگ میں ہی نہیں ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹک گئی۔ یہ اجنبی کیا چاہتا تھا؟ لفٹ رکی تو باہر آ گئی۔ اسے یقین تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس کی دبی آواز پیچھے سے سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ اجنبی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ اللہ ظالم ہے، اس کا عقیدہ تھا۔ وہ نیت باندھ رہی تھی، اللہ نے عورت کو مرد کی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے قد جوتی جیسی رکھی ہے، اس کا خیال تھا۔ اب وہ رکوع میں جا رہی تھی۔ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت، جبکہ عورت تمام عمر ایک ہی مرد کے تلوے چاٹتی رہے۔ اسلام میں بولی گینی ہے تو پولنٹری کیوں نہیں؟ اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا۔ اب وہ رکوع سے سیدھی ہو رہی تھی۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے تو عورت کے پاس کیوں نہیں؟ زندگی کا ہر فیصلہ لینے کے لیے وہ مرد کی محتاج ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اب وہ سجدے میں گر رہی تھی۔ اسلام میں بیٹی کا جائیداد میں کم حصہ رکھ کر اسے بیٹے سے کمتر ثابت کر دیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ اب وہ سجدے سے سر اٹھا رہی تھی۔ عورت کی گواہی آدھی، کیا وہ معتبر نہیں؟ کیا وہ سچی نہیں؟ اس کا سوال تھا۔ وہ پھر بارگاہ الہی میں جھک رہی تھی۔ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت، یہ اس کی ذات کا استحصال نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اس سے ظلم سمجھتی تھی۔ وہ سلام پھیر رہی تھی۔ مسلمان عورت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوتیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوتی، مگر وہ سر تپا زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسلام مرد کا ہے، عورت کا نہیں، اس کا خیال تھا۔ اللہ مرد کا ہے، عورت کا نہیں۔ اس نے دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ دائم نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا واہمہ؟ نیو یارک فلم اکیڈمی میں پہلا قدم رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں خوشی سے جھلملا اٹھیں۔ اس اکیڈمی کا گریجویٹ ہونا اس کا بہت بڑا سپنا تھا، لیکن منیب حسن اس خواب کی تعبیر میں حائل رہے۔ اس نے باپ کی خواہش پر MBA کیا تھا، مگر ایک کامیاب بزنس مین نہ بن پایا، کیونکہ اس طرف اس کا رجحان ہی نہ تھا۔ پھر جب اس ڈاکومنٹری فلم فطرت اور انسان کو تائیوان فلم فیسٹیول میں گرینڈ پرائز ملا تو منیب حسن نے اس کے دل کو اپنی مرضی کی پرواز کرنے کی اجازت دے دی، اور اب وہ یہاں سے ڈاکومنٹری فلم میکنگ کا ایک سالہ کورس کر رہا تھا۔ اس اکیڈمی میں آنے کے ہفتے بعد ہی اس کا یہ دوسرا بڑا خواب پورا ہوا، جب اس نے کرسٹوفر الیگزینڈر کو دیکھا۔ کرسٹوفر الیگزینڈر ایک ایسا ڈائریکٹر جس کی درجن بھر ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری فلمیں وہ اپنے بچوں میں دیکھتا آ رہا تھا، اپنی فیلڈ میں اس کے لیے رول ماڈل تھا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا ہے، اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔
انسان بے حساب کام کرتا ہے مگر اپنی زندگی میں شاہکار ایک ہی تخلیق کرتا ہے جو اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ آپ کا شاہکار فرسٹ برتھ آف ڈیتھ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کرسٹوفر الیگزینڈر مسکرا دیا۔ ویل، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس سے بہتر کام بھی کر چکا ہوں، مگر میری پہچان فرسٹ برتھ آف ڈیتھ ہی بنا۔ شاید آپ ایون از ایسٹریشن آف کی بات کر رہے ہیں، شاید نہیں، یقیناً۔ کرسٹوفر الیگزینڈر نے بہت گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، اور اس کی کلاس ختم ہونے تک وہ اس کا پسندیدہ شاگرد ٹھہر چکا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے کام کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھتا تھا اور تعریف کے علاوہ تنقیدی پہلوؤں پہ بھی اس کی بڑی گہری نظر تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ہیرے کی پہچان کر چکا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، کچھ اس کا موڈ بھی اچھا تھا۔ کرسٹوفر الیگزینڈر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، نیو یارک فلم اکیڈمی خوش قسمت ہے کہ تم جیسا ہیرا اس کے دامن میں گرا۔ یہ اس کے لیے کوئی معمولی جملے نہ تھے، بلکہ اپنے شعبے میں اس کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت تھے۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے زواتا کو دیکھا۔ مسز جانسن سے بات کر رہی تھی اور اس کے قریب اسٹالر میں بیٹھی ایک گول مٹول سی بچی ہر قسم کی مسکراہٹ کا تحفہ پیش کر رہی تھی۔ دائم نے جھک کر اسے پیار کیا۔ مسز جانسن کے تو بچے نہیں تو کیا یہ زواتا کی بیٹی ہے؟ وہ چمبے میں تھا، اسے اس کے اپارٹمنٹ میں کسی بچے کی موجودگی کے آثار تو محسوس نہ ہوئے تھے۔ ان کی تو بہت پہلے علیحدگی ہو چکی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا، مگر ان کا کوئی بچہ بھی ہے یہ علم نہیں تھا۔ اور مسز جانسن سے بات کر کے پلٹی تو اسے کیرن کے اسٹالر کے پاس جھکے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ السلام علیکم۔ سیدھا ہوتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہ خاموشی سے اسٹالر تھام کر چل دی۔ سلام کا جواب دینے پر آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ وہ بھی ساتھ ہی چلنے لگا۔ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہو، ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس کے میزان کے پلڑوں میں برابری آنے والی نہیں۔ وہ اپنی عمارت کے لابی کی طرف جا رہی تھی، رک گیا۔ بہت عظیم انقلاب آ چکا تھا زواتا کو کروبی کی زندگی میں۔ اس کی نگاہیں آگے جاتی ہوئی زواتا کروبی کے ایرانی کوٹ پر تھیں اور سوچ اس کی بہت آگے جا پہنچی تھی۔ مشہور برانڈ کا نیا گیم کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں تیزی تھی، چہرے سے جوش جھلک رہا تھا، آنکھیں ایک بڑا سپنا بن رہی تھیں اور کانوں میں الفاظ گونج رہے تھے، کرسٹوفر الیگزینڈر کے۔ انسان بے حساب کام کرتا ہے مگر اپنی زندگی میں شاہکار ایک ہی تخلیق کرتا ہے جو اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ عیسائی اور یہودی معتصب نہ ہوں تو آئندہ سال کے آسکر ایوارڈ کا حقدار تھا۔ وہ کیرن کو گود میں لیے بینچ پر بیٹھے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھنے میں مہو تھی۔ جب دائم آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، احساس ہونے پہ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بچوں کی طرح متوجہ ہو گئی۔ مجھے بھی بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ دائم کو پل بھر میں اس کے آتے نظر آتے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے محسوس ہوئے۔ خاموش وہ بھی رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا یہ آپ کی بیٹی ہے، اس نے کیرن کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے سوچا کیرن تو شاید سال کی بھی نہیں، جبکہ آپ اور جینز کے بیچ 3 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ زواتا نے تیکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت خبریں رکھتے ہیں میرے بارے میں۔ ہاں، میری جنرل نالج بہت اچھی ہے۔ اس نے اس کے طنز یا لہجے کا برا نہ مانا، اور پھر وہ یہ سوچ لیتے کہ یہ میری اور میرے کسی بوائے فرینڈ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آج سے مہینہ بھر پہلے شاید میں ایسا سوچ سکتا تھا۔ کیوں؟ 1 مہینے میں تمہاری سوچ میں کیا فرق آ گیا؟ یہ تو پتہ نہیں، مگر آپ میں جو فرق آ گیا وہ دیکھ کر حیران ہوں۔ سچ پوچھے تو آپ کو دیکھ کر پہلے پہل میں پہچان نہیں پایا تھا۔ اسلام میں عورت کا درجہ کی مصنفہ ہیں، اسلام میں عورت کا رتبہ کی مصنفہ کو اب بھی پہچان نہیں پائی کہ وہ میں ہی تھی دائم کی۔ اس وقت وہ اس بارے میں انسان ہی لگی جو اپنی متاع اپنے ہاتھوں سے لٹا چکا ہو اور اب اپنے خالی ہاتھ تک رہا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور وہ دور کہیں جانے کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی۔ کیرن کی غوغا نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز کو توڑا۔ وہ اسے گود میں لیے اٹھی اور اسٹالر میں بٹھانے لگی۔ آج کل آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔
میں نے قلم توڑ دیا ہے، اسے دیکھے بغیر جواب دیا اور پارک سے نکل گئی۔ وہ ایرانی حسن کی نظیر تھی، دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا۔ شاید آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں جن میں حزن و ملال بسیرا کیے رکھتے، اداسی ڈیرے ڈالے رکھتی کہ گھنے کھلے گلاب جیسے عارض جو کبھی گلابی ہوتے تو کبھی سرخ، چھوٹی سی ناک میں ہیرے کی لونگ جگمگاتی رہتی، نابی لب ایک دوسرے سے یوں جڑے رہتے جیسے کبھی ان کلیوں کے کھلنے کا ارادہ نہ ہو۔ باغی اور مرتضی زواتہ کروبی لوگوں کو بے حد حسین، بے انتہا مقدور اور دنیا کو اپنی جوانی کی نوک پر رکھنے والی نظر آتی تھی، مگر اس کا غرور تمکنت اور وقار میں ڈھل گیا تھا، جس سے اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ وہ ہزاروں کے بیچ میں منفرد دکھائی دیتی، حالانکہ گھر سے باہر وہ ہمیشہ اپنے مخصوص حلیے میں دکھائی دیتی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے آتا کوٹ جس کا رنگ زیادہ تر سیاہ ہوتا، سر پر ایرانی طرز کا اسکارف، مگر وہ اسے صرف گھر سے باہر دیکھتا تو کبھی اس کے بالوں کا رنگ اور ان کی لمبائی کا نہ جان پاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے ریشم سے گیسو اس کی آنکھوں کے ہم رنگ ہیں جو کہ اس کی کمر تک جاتے ہیں اور پھر ہلکا سا مڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ باہر دیکھنے والے کو لباس میں اس کی جینز ہی نظر آتی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ زیادہ تر سفید، نیلی، فیروزی رنگ کی سادہ یا چیک والی کالر شرٹس پہنتی ہے۔ آج بھی وہ پارک میں کیرن کے ساتھ اپنے مخصوص حلیے میں مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے انداز میں ایسی شان اور تمکنت تھی کہ اسے دل میں اقرار کرنا پڑا کہ زواتہ کروبی کے ماضی سے واقف ہوتا تو اسے کسی سلطنت کی ملکہ سمجھتا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیرن کو تم نے اڈاپٹ کیا؟ وہ اس کی ڈٹائی کو عادی ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالنا چھوڑ دیے تھے۔ الزبتھ بوڑھی ہو چکی ہے، بیچاری خود کو سنبھالے یا کیرن کو خیال رکھے۔ اس کا ساتھی مرد بھی بد مزاج ہے، کئی دفعہ کیرن کو اٹھا کر باہر پھینک چکا ہے اور وہ اکیلی باہر بیٹھی بلبلاتی رہتی ہے، اس لیے اکثر میں اسے اٹھا کر لے آتی ہوں، اس کو کھلا پلا دیتی ہوں، نہلا کر کپڑے تبدیل کر دیتی ہوں، تھوڑا کھیل لیتی ہوں۔ اس سے الزبتھ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور میرا دل بھی بہلا رہتا ہے۔ شاید اس میں تمہیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے؟ شاید نہیں، یقیناً۔ وہ مسکرائی۔ دائم نے محسوس کیا مسکراہٹ اس کے چہرے پر اجنبی سی لگتی ہے۔ کیرن کے پیرنٹس کہاں رہتے ہیں؟ باپ کا تو پتہ نہیں، ماں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے۔ دائم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بچے کی طرف دیکھا، جس کو ابھی اپنے وجود کے اتنا ارزاں ہونے کا احساس نہ تھا۔ یہ وہ آزادی ہے دائم جو مسلمان معاشرے کی عورت کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جب اس کا اپنے ماحول میں دم گھٹتا ہے تو وہ مغرب کی عورت کی آزادی پر رشک کرتی ہے، جہاں عورت اور مرد کو برابری کی حاصل ہے۔ مگر کیسی برابری دائم؟ کمائی میں برابری، بے حیائی میں برابری۔ کاش ہماری عورت جان جائے، یہ برابری عورت کو کتنا نیچا کر دیتی ہے، ہستی بس اسے پستی میں گرا دیتی ہے۔ وہ بہت غور سے اسلام میں عورت کا درجہ کی مصنفہ کو دیکھ رہا تھا، اسے اس نکتے کی تلاش تھی۔ اس نے زواتہ کروبی کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ، فرصت ہی نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ میری کال اٹینڈ کر سکیں۔ وہ اس کے طنزیہ لب و لہجے پہ مسکرا دیا اور آپ جناب والی بولی، وہ اس کے ساتھ بگڑے تیوروں میں ہی بولتی تھی۔ میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا، لاک کھول کر گھر میں داخل ہوئے، اس نے وضاحت دی۔ فون کرنا تو دور کی بات، اٹھانا ہی دوبھر کر لگتا ہے۔ شاید تمہیں اب اتنا غصہ، میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں کہ مجھے تم ہنستی ہوئی زیادہ پیاری لگتی ہو، تو کام بھی ایسے کیا کرو کہ میں ہنستی رہا کروں۔ وہ فوراً بولی، اچھا، مثلاً ہاتھ میں پکڑے شاپرز کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس نے مزید جی جلایا، یہ بھی میں تمہیں بتاؤں، نکاح کروانے کا شوق تھا، بس بیوی کو کیسے خوش رکھتے ہیں خبر نہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ اتنی مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ اتنے دنوں بعد بات کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے اس کا پارا نیچے کرنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں بعد بات کر رہے ہیں تو اس میں دوش میرا نہیں، آپ ہی بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں، مصروف تو بہت ہوتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری یاد نہیں آتی، دن ہو یا رات، گھر کے اندر ہو یا باہر، تمہاری ہی یاد ستاتی ہے۔ اچھا بند کرو، یہ ڈائیلاگ صاف پتہ چل رہا ہے کسی فلم کے چرائے ہوئے ہیں۔ وہ مزید چڑ سی گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ویسے آج کل
कैरन मुझ पर बहुत मेहरबान हो रही है। वो उसको सताने के मूड में आ गया और वो वाकई ज्वेल बनकर कोयला हो रही थी। फिर तो इसने कॉल ही मुनक़ता कर दी। दाइम ने मुस्कुराते हुए नंबर मिलाया, जो इसने बार बार काटने के बाद चौथी बार उठा लिया। मुझ पर क्यों ज़ाया कर रहे हो? जाकर वक्त गुजारो अपनी इस मेहरबान के साथ। गुजार लेता वक्त, अगर वो मेरी हदीका से अच्छी होती, और अगर कोई हदीका से अच्छी मिल गई तो क्या? हदीका से अच्छी कोई नहीं, इसने इतने अफसोस से कहा कि हदीका सारी कोफ्त, सारी खफगी भूल कर और दिलफरेब सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आकर ठहर गई। वो आज ग्रीन मार्केट आया था हफ्ता भर की सब्जियां और फल लेने। एक स्टॉल पर इसे ज़वाता करोबी खड़ी नजर आई तो इसकी तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वह हल्का सा मुस्कुराया। इसी स्टॉल से पर सजी गाजरों की तरफ मुतवज्जा हो गई। वाह, तुम तो कैरन की तरह खुश इखलाक हो गई हो। इसकी मुस्कुराहट देखकर इसने खुशगवार लहजे में कहा। वो फिर मुस्कुरा दी। दाइम भी अपनी पसंद की सब्जियां लेने लगा। इस स्टॉल से अपनी ख़रीदारी मुकम्मल होने के बाद ज़वाता अपने बैग से बटुआ निकालने लगी, लेकिन जब तक इसने बटुए से पैसे निकाले, दाइम अदायगी कर चुका था। ज़वाता ने नागवारी से इसकी तरफ देखा और खामोशी से सब्जियां लेकर ग्रीन मार्केट से निकलने लगी। वो भी फल खरीदने का इरादा तर्क करके इसके पीछे चला आया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इसके लहजे में नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। कैसी हरकत? वो अनजान बनकर पूछ रहा था। तुमने स्टॉल पर अदायगी क्यों की? अच्छा, तुम इस ऐसे हरकत कह रही हो। हम इसे मर्दाना वस्फ कहते हैं। वो हंसा। ज़वाता चुप होकर इसकी सूरत देखने लगी। ऐसा करो, अगर तुम कर्जा उतारना ही चाहती हो तो एक कप कॉफ़ी पिला दो मुझे। दाइम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर भारी शॉप्स इसके हाथ से लेने चाहे, मगर इसने हाथ परे कर लिए। तो तुम्हारे मर्दाना और साफ काफ़ी हाउस में मुझे बिल अदा करने की इजाज़त देंगे? इसका लहजा तंजिया था, जबकि वह महसूस होकर हंस दिया। तो कॉफ़ी हाउस जाने की बात कौन कर रहा है? सॉरी, ये मैं एक अजनबी को अपने घर नहीं ले जा सकती, वो कतई अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ने लगी। एक अजनबी खामोशी के साथ आपके साथ साथ तो चल सकता है ना? वो बोला तो ज़वाता कोई जवाब दिए बिना चलती रही। दोनों ग्रीन मार्केट से निकल आए। कॉफ़ी। दाइम ने एक कैफेटेरिया की तरफ इशारा किया। वो एक लम्हे के लिए मुतबस्सिर हुई, फिर इसके साथ चली आई। तुम जानते हो, ये मर्दाना साफ सी मुसलमानों में होते हैं। वो दोनों बाहर रखी कुर्सियों पर आ बैठे। कुछ देर बाद से ज़वाता की आवाज़ सुनाई दी। सड़क पर नजरें जमाए इससे मुखातिब थी। दाइम ने अपनी घड़ी का रुख नामहसूस तरीके से इसकी तरफ कर दिया। यहाँ अगर मियाँ बीवी इकट्ठे खाना खाने जाएं तो दोनों को अपना अपना खुद बिल अदा करना पड़ता है, और कुछ मुहज़्ज़िब हों तो अपनी बारी रख लेते हैं कि एक दफ़ा तुम बिल अदा करना और तो एक दफ़ा मैं। हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ औरतों पर भी इतनी माशी जिम्मेदारियाँ हैं जितनी कि मर्द पर। वो मुत्तफ़िक़ हुआ, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं। अल्लाह ने तो औरत को घर की मलका बना दिया। मर्द मेहनत करता है, कमाता है और बीवी बच्चों के साथ के नाज नखरे उठाता है, इनकी ख्वाहिशात पूरी करता है। तमाम माशी जिम्मेदारी इसके सर होती हैं। इसीलिए तो इस्लाम में बेटे का विरासत में दुगना हिस्सा रखा गया है। यह वह एतराज़ था जिससे तक करोबी ने अपनी किताब में पूरा एक बाब तहरीर किया था। आज वो खुद इसका जवाब दे रही थी। बाप उड़ाती कॉफ़ी के मग दोनों के सामने यूं ही रखे थे। वैसे भी ये तवाज़न आगे चलकर वाज़ेह हो जाता है। बेटी ब्याह कर अगले घर जाती है तो उसका शौहर विरासत में वो हिस्सा रखता है। इस तरह बेटे के घर जो लड़की ब्याह कर आती है वो एक हिस्सा लेकर आती है। यूँ मियाँ बीवी के हिस्से मिलाकर तवाज़ुन कायम हो जाता है, और हम चीखते रहते हैं कि औरत के साथ ज़्यादती हो गई, बेईमानी हो गई, और बात करते हैं औरत मर्द की बराबरी के। हालांकि औरत मर्द की बराबरी की बहस ही गलत है, क्योंकि बात औरत मर्द की नहीं, बात रिश्ते की है। जब औरत माँ है तो इसका मुकाम आला है। जब मर्द शौहर है तो वो औरत से ज़्यादा इख्तियार रखता है। जब बात औलाद की है तो बेटा और बेटी बराबरी में आ जाते हैं। दाइम हैरानी से देख रहा था। ज़वाता करोबी इन सवालों के जवाब दे रही थी जो इसने अपनी किताब में उठाए थे।